دینداری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ترجیح دو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب آپ دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرو گے، ایک دیندار بچی لے کر کے اپنے گھر میں آؤ گے، آپ کے گھر میں اس دیندار بچی کی وجہ سے، اس نیک اور صالحہ بچی کی وجہ سے آپ کے گھر میں کیا اثر پڑے گا، آپ کے گھر میں کیا اصلاح ہوگی۔ ایسے کتنے خاندان ہیں جو سسر کہتے ہیں کہ میری بہو جب سے آئی ہے میرا گھر بدل گیا، ہم نے دینداری دے کر کے رشتہ کیا تو الحمدللہ بچی عالمہ ہے اور میرے گھر میں آئی تو سب سے پہلے اس نے میرے بیٹے کو سدھار دیا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھ لیا، جبکہ پہلے بہت جو ہے لاؤبالی قسم کا تھا، لیکن میری بہو کی وجہ سے بچے کے اندر بہت سدھار آ گئی۔ میری بچیوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے، گھر میں تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ برکت دیکھو دینداری کی بنیاد پر جب آپ رشتہ کرو گے، اس کی برکتیں آپ کے گھر میں نظر آئیں گی، آپ کے بیٹے کی زندگی میں اور آپ کے جو ہے رشتہ داروں کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ اور پھر اس بچی سے جو اولاد ہوگی اس کی تربیت، اسی لیے کسی نے سلف سے منقول ہے، کسی نے کسی سلف سے پوچھا کہ میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اس کا آپ کچھ مجھے نسخہ بتلائیے۔ تو کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا جی ہاں ہو گئی۔ کہا تب تو وقت نکل گیا، تربیت کا وقت نکل گیا۔ اگر آپ کو بچوں کی نیک اور صالح تربیت کرنی تھی تو آپ کو یہ فکر شادی سے پہلے کرنی چاہیے تھی، ایک نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کر کے۔ تو وقت نکل گیا تربیت کا۔ یہ سوچ دیکھو ہمارے سلف کی۔ دیندار بچی جب گھر میں آئے گی تو حقیقت میں گھر کے اندر دینداری آئے گی، گھر کے اندر صالحیت آئے گی، گھر کے اندر نماز اور روزے کی پابندی ہوگی اور ایک دینی ماحول بنے گا۔ خرافات اگر کچھ ہیں، برائیاں اگر کچھ ہیں تو اس بچی کے ذریعے سے وہ ختم ہوں گی۔ یہ جو ہے برکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کی جو آپ نے نکاح کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلف کے یہاں تو یہی وجہ ترجیح ہوتی تھی۔